السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک علم کی باتوں کو لکھنے لکھانے کے بیان سے متعلق ہے۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب بھی ہے؟ تب علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور وہ سمجھ بوجھ کی بصیرت جو بندے کو دی جاتی ہے، جو کہ اس صحیفہ میں موجود ہے۔ اور انہوں نے آگے فرمایا کہ ان کو چھوڑ کر میرے پاس اور کوئی کتاب نہیں۔ تب ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ تب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس صحیفہ میں دیا اور تاوان کا بیان اور باندیوں کی رہائی سے متعلق احکام ہیں، ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے نہ قتل کیا جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کے کچھ لوگوں نے قبیلہ بنی لیث کے ایک آدمی کو فتح مکہ کے سال اپنے ایک بھائی کے بدلے میں، جسے بنی لیث نے قتل کر دیا تھا، اس کو مار ڈالا۔ اور اس کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو انہوں نے ترنت اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قتل کو روک دیا ہے، اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو ان پر غالب کر دیا۔ اسی لیے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، کیونکہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوا تھا کہ تم لوگ اس پاک جگہ پہ خون خرابہ اور قتل گاری کرو، نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے یہ حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی وہ دن میں بس ایک گھڑی کے لیے ہی حلال ہوا تھا، اور پھر فتح مکہ کے بعد اب وہ میرے لیے بھی حرام ہے۔ تو میں تم سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اور یہاں کے پیڑ بھی نہ کاٹے جائیں، اور اعلان کرنے والوں کے علاوہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز کوئی اور نہ اٹھائے۔ اور آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ جس کسی کا رشتہ دار قتل ہو جائے تو اسے دو میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ جس شخص کا قتل ہوا ہے اس کے رشتہ دار اس کے خون کا بدلہ لے، اور وہ بدلہ یا تو مال کے طور پر ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور چیز کے طور پر اس کے رشتہ دار لے سکتے ہیں، اور جن میں سے دوسرا یہ ہے کہ جس شخص کا قتل ہوا ہے اس شخص کے قتل کے بدلے اس کا قصاص لیا جائے، یعنی کہ جان کے بدلے جان۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کے لڑکے کا قتل کر دیا ہے تو وہ آدمی بھی اس کے لڑکے کا قتل کر سکتا ہے۔ تب اتنے میں ایک یمنی شخص ابو شاہ نام کا آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باتیں ابھی بیان فرمائی ہیں انہیں لکھ دیجئے تاکہ کہ ہم آگے گمراہ نہ ہو سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اسے لکھ دو۔ اتنے میں قریش کے ایک شخص عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، وہ اس لیے کہ اس گھاس کا استعمال ہم اپنے گھروں اور قبروں کے لیے لاتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اذخر گھاس کو تم کاٹ سکتے ہو۔ پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر اور کوئی صحابی مجھ سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی حدیث سنتے تو وہ اسے لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر اور کوئی صحابی نے مجھ سے زیادہ حدیثیں آج تک روایت نہیں کی ہیں۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھوا دوں جس کے بعد کہ تم گمراہ نہ ہو۔ تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی کا دباؤ ہے، اور پھر ہمارے درمیان تو اللہ کی کتاب موجود ہے ہی، وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اور شور شرابہ مچ گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، میرے پاس لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ ہائے یہ مصیبت، ہائے یہ مصیبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب لکھوانے میں رکاوٹ بن گئی۔ تو یہاں پہ میں آپ سب کو بتا دیتی ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور تکلیف کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب پہلے سے موجود ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، تاکہ کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کے دستاویز لکھوانے کے لیے
ان پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد صرف 4 دن زندہ رہے اور پھر انتقال فرما گئے، اور اگر دستاویز کا لکھوانا اتنا ضروری اور اہم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور لکھواتے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور دستاویز کو نہ لکھوانے میں ہی بہتری نظر آئی، ورنہ لوگوں کے اختلاف کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستاویز کو ضرور لکھواتے۔